صلوا عليه وآله صلوا الحمد لله عليه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم۔ مرد نگران ہیں عورتوں کے اوپر اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ خاوندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں غائبانہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو تو ان کو پہلے پہل تم نصیحت کرو اور پھر ان کو اپنے خوابگاہ سے علیحدہ کر دو۔ اگر پھر بھی درست نہ ہو تو ہلکی سی ماری جا سکتی ہے۔ پھر اگر وہ تمہارے کہا ماننے لگیں تو ان پر اعتراضات کے بہانے نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ دونوں کے درمیان مخالفت اور ضد نے راہ لے لی ہے تو پھر ایک منصف آدمی شوہر کے گھر والوں سے لے لیا جائے اور ایک منصف آدمی بیوی کے گھر والوں سے لے لیا جائے۔ اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر والا ہے۔ حضرات محترم، یہ سورۃ النساء ہے، اس کی رکوع نمبر 6 کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انسانی معاشرہ رشتوں سے وجود میں آتا ہے، رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں۔ بدکاری اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ بدکاری سے کوئی رشتہ وجود میں نہیں آتا، نکاح سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یہ بچے کا ماموں ہے، یہ بچے کی خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چچا ہے، تو یہ سارا کچھ رشتوں سے وجود میں آتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ ترقی کرے، پاکیزگی اختیار کرے، شرم و حیا سے رہے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کی جائے، اور اگر کہیں ظلم و زیادتی ہو جائے تو اس میں عدل کو قائم کیا جائے۔ اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید نے حقوق و فرائض کا ایک لمبا سلسلہ بیان کیا ہے۔ ہر فرد کی معاشرے میں 5-6 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک باپ بھی ہوں، میں ایک بیٹا بھی ہوں، میں ایک شوہر بھی ہوں، میں ایک بھائی بھی ہوں، میں ایک ملک کا شہری بھی ہوں، اور میں کسی ذمہ دار عہدے پر کام بھی کر رہا ہوں۔ میں ایک استاد بھی ہوں اور میں ایک شاگرد بھی ہوں۔ تو بڑی حیثیتیں ہوتی ہیں انسان کی، اور صرف میری نہیں، آپ کی بھی ایسے ہی ہے۔ اب اتنی ساری ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا جائے؟ اور ہمارے ہاں چونکہ دینی تعلیم سے بے رغبتی ہے، دوری ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
گھروں کے اندر فساد ہے، اسکولوں کالجوں کے اندر فساد ہے، بازاروں کے اندر فساد ہے، حکمرانوں کا عوام سے خوش نہیں، عوام حکمرانوں سے خوش نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ معاشرے کا ہر طبقہ حقوق مانگنے میں بڑا تیز ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرا حق ادا کیا جائے، وہ کہتا ہے جی میرا حق ادا کیا جائے، اولاد کہتی ہے میرا حق ادا کیا جائے، باپ کہتا ہے میرا حق ادا کیا جائے، بیوی کہتی ہے میرا حق ادا کیا جائے، اور شوہر کہتا ہے میرا حق ادا کیا جائے. اور یہ حق کا لفظ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ حق کا لفظ ہم نے غلط العام کر لیا. اب کہنا کسی کو یہ ہونا کہ جناب یہ آپ کا فرض ہے آپ اس کو ادا کریں، تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا حق ہے آپ اس کو ادا کریں. پنجابی میں یہ کہتے ہیں او جی تو سن حق کہنا جی کرو نا جی، آپ کا حق کہنا جی یہ کرو جی. یعنی میں یوں کہتا ہوں کہ ہمیں لفظ فرض سے بڑی نفرت ہے. شاید ہم نے کہیں سمجھ لیا کہ جیسے فرض کا لفظ بولا جائے گا تو ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا، اور ہم اس وقت کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. جیسے ہی ہم فے کا لفظ بولتے ہیں جی فرض، بس ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے اس سے بچنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا معاشرہ انسانوں کا، ہم باہر نہیں جاتے، پاکستانی معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے کہا نا ہر بندے کی 8-10 حیثیتیں ہیں، اور ہر بندہ ہر حیثیت میں حق مانگتا ہے. تو اتنے سارے حقوق کا کون ادا کرے گا؟ اتنے سارے حقوق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کو بڑے عجیب انداز سے طے کیا معاملے کو. قرآن پاک نے حقوق کی بات زیادہ نہیں کی، فرض کی بات زیادہ کی ہے. ہر بندہ اپنے جس بھی جگہ پر وہ ہے، جس ذمہ داری پر ہے، جس سٹیٹس پر ہے، جس مقام پر ہے، وہ اپنے فرائض ادا کرے. جو بندہ جس حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا تو اصل میں وہ جب وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا تو کسی نہ کسی کا حق ادا کر رہا ہے. وہ میں ایک باپ ہوں اور بحیثیت میں باپ کے ایک اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں تو میں اصل میں اپنے اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہوں. اور میں ایک شوہر ہوں اور میں بحیثیت شوہر اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں تو میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں. میں ایک بھائی کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں تو میں اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں. میں بطور اولاد کے بیٹے کے اپنے فرض ادا کر رہا ہوں تو میں اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہا ہوں. میں بحیثیت استاد اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں تو میں اپنے شاگردوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں. میں بحیثیت شہری اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں تو میں حکومت کے، ریاست کے حقوق ادا کر رہا ہوں. اور میں جس حیثیت کے اندر بھی ہوں اپنے فرائض ادا کروں گا تو دوسرے کے حقوق ادا ہو جائیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا تھا کہ ہم نے فے کا لفظ ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا. تو قرآن پاک نے اس مسئلے کو اس طرح ڈیل کیا ہے. آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہماری خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی، عائلی زندگی، فیملی لائف. اس کو ہم نے زیر گفتگو لانا ہے. اللہ پاک نے بڑے عجیب انداز سے آغاز فرمایا ان آیات کے اندر. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام قیام اور قیم سے ہے. قیم کہتے ہیں کہ ہماری اصطلاح ہے قیم، کسی ادارے کو چلانے والا. قوام نگران، منتظم، اسباب مہیا کرنے والا، سسٹینر، پرووائڈر، اسباب کو فراہم کرنے والا، پرووائڈر، پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا. تو یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے. اب گھر ہے تو جب آپ گھر آباد کرتے ہیں تو گھر ایک معاشرے کا یونٹ ہے، اکائی ہے. تو اکائی اسی وقت ٹھیک چلے گی جب اس کا کوئی سربراہ ہوگا. یہ انتظامی معاملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید انتظامات کا تعلق حکومت اور اداروں سے ہے. نہیں، گھر بنیادی اکائی ہے، معاشرے کی بنیادی یونٹ ہے. اگر اس کے اندر ڈسپلن بن گیا تو باقی جگہ بھی ڈسپلن بن جائے گا. تو اب دو فرد ہیں، شوہر ہے
اور بیوی ہے. گھر کی سربراہی، انتظامی ذمہ داری، ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہونی چاہیے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. وہ جن کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، جو آج کل ہمارے امام بنے ہوئے ہیں یورپینس، وہ کیا کہتے ہیں؟ مرد عورت برابر ہے، مساوات مرد و زن. اسی وجہ سے گھروں میں جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ بن چکا ہے، انتظامیہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. خاتون خانہ شوہر کی بات نہیں مانتی، اور شوہر تو شوہر ہی ہوتا ہے نا، وہ پھر بات منوانے کے لیے زور لگاتا ہے، پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور ہمارے اکثر یہ ہو رہا ہے کہ ہم شادیاں بڑے شوق سے کر دیتے ہیں، بچوں کی، بچیوں کی بھی، لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے، ہم بچوں کو، لڑکوں کو کوئی آگاہی نہیں دیتے کہ بحیثیت شوہر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور نہ ہی والدین لڑکیوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹی آپ گھر کے اندر جا رہی ہیں، آپ کی حیثیت بیوی کی ہے، اور بیوی کی حیثیت سے آپ کے فرائض کیا ہیں نہیں پتہ. اس کی وجہ سے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. میں اگر یوں اس کو سم اپ کر دوں تو یہ مسئلہ ہماری تعلیم کا ہے. ہمارے اداروں کے اندر یہ تعلیم نہیں دی جا رہی. سارا فساد اسی چیز کا ہے. ایک نکاح میں نے پڑھایا، ہفتے بعد رپورٹ آ گئی، لڑائی ہو گئی ہے. لڑکی بھی شاگرد تھی میری، لڑکا بھی شاگرد تھا. لڑکے سے پوچھا میں نے کیا معاملہ ہوا؟ کہتے جی مجھے کہتی ہے کہ میں نے ایم فل کیا ہوا کیمسٹری میں اور تم تو 12 پڑھے ہوئے ہو. میں ملازمت کرتی ہوں، تم دکان کرتے ہو. تو میں نے لڑکی کو بلا لیا. میں نے یہ بات کیوں کی ہے تم نے؟ تمہارے والد نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ لڑکا 12 پڑھا ہوا ہے اور یہ بجلی کے سامان کی دکان کرتا؟ بتایا تھا نا. چپ. میں نے کہا بولو. بتایا تھا نا، کیونکہ تمہارے والد بھی میرے دوست ہیں. میں نے کہا اب جب شادی ہو گئی ہے تو اب یہ کہنا تمہارا کہ تو 12 پڑھا ہوا ہے اور میں ایم فل ہوں اور میں ملازم اور تو دکان کرتا ہے، کتنی بری بات ہے. میں نے کہا تیری ہم ایم فل کو کیا کریں؟ تمہاری ایم فل ان کیمسٹری تمہیں اتنی صلاحیت بھی نہیں دے سکی کہ تم ایک فرد کو ڈیل کر سکو. ہم اس کو کیا کریں ڈگری کو؟ ابھی ہم آگے نہیں چلتے کہ وہ جو تمہارا سسر ہے، وہ جو تمہاری ساس ہے، جو تمہارے دیور اور جیٹھ ہیں اور تمہارے جو نندے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ایک شخص جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہاری 16 سالہ تعلیم، 18 سالہ تعلیم تمہیں اتنی صلاحیت نہیں دے سکی کہ تم اس کو ڈیل کر سکو. اب ہم اس کو کیا کریں؟ بہرحال بات آئے گی، ہوگی، شرمندہ ہوئی تھوڑی سی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے اوپر تو زور دے رہے ہیں، لیکن جس چیز نے گھر کو بسانا ہے اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. وہ تعلیم ہم دے ہی نہیں رہے. کچھ مضامین ہم نے رکھے ہوئے ہیں کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، سوشالوجی کے نام سے، شریعت کے نام سے، سیوکس اور پولیٹیکل سائنس کے نام سے، لیکن ان سے فائدہ نہیں ہے. پھر کبھی آپ نے غور کیا ہو، یہ جو ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کیوں بلا لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی فنکشن ہے کہ نہیں. اس کے بغیر تو نکاح کا تصور نہیں ہو سکتا نا کہ لازمی بلائیں جی مولوی صاحب کو. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ایک اور تماشا بھی لگا لیا ہے. بجائے اس کے کہ ہم دلہا اور دلہن کو مسجد میں لے جا کر نکاح کریں، ہم مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، آؤ جی تسی آؤ، آپ آئیں جی. اچھا یہ چیزیں غیر مسلموں نے ہم سے لے لی ہیں. عیسائیوں کے نکاح چرچ میں ہوتے ہیں، لڑکی والے، لڑکی اور لڑکا سب جاتے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے. اور پھر نکاح کی تقریب ختم ہوئی، پیسے دیے مولوی صاحب کو، اچھا جی ٹھیک ہے دعا کریں. اس کے بعد ہم جانے اور ہماری شادی جانے، جو الٹی سیدھی خرافات ہیں ہم کرتے ہیں اس کے اندر، اور ایک دوسرے کو
ذلیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ہماری جاہلیت کی رسمیں ہیں نا، تو یہ سارے کے سارا ہم اس کو جب مختصر کرتے ہیں بات کو، تو دینی تعلیم کی شدید کمی۔ تو بات چل رہی تھی کہ مرد گھر کا قوام ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ پروٹیکٹر ہے، وہ پرووائڈر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ، اور مرد کے مزاج کے اندر یہ قوامیت گھسی پڑی ہے۔ یہاں اللہ نے اس کا اشارہ کیا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ تم انسانی نوع کی دو جنس سے ہو، عورت ہے اور مرد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ مردوں کی فضیلتیں کیا ہے؟ میرا خیال پتہ ہی نہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ عجیب چیز بنائی اللہ نے یہ مرد، عورت کے لیے کماتا ہے، عورتوں کو کھلاتا ہے، ان کو پہناتا ہے، اس کو سیریں کرا کے خوش ہوتا ہے، اس کو کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مرد کی خاطر کمائے، اس کی حفاظت کرے، اس کی خاطر لڑے بھیڑے، نو، یہ مرد کو اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ پھر اولاد کے لیے جو قربانیاں مرد دیتا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ خود بیچارہ روکھی سوکھی کھا لے گا، پرانے کپڑے پہن لے گا، بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائے گا، اچھے سے اچھا ان کو پڑھائے گا، اچھے سے اچھا ان کو کھلائے گا، بیویوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کی طبیعت ایسی ہی بنائی ہے۔ جیسے اس کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے نا، چلو میں تم کو یہ لے دوں، چلو میں تمہیں فلاں جگہ لے چلوں، چلو میں تمہیں فلاں جگہ کھلا رہا ہوں۔ پھر نمبر 2، ایک تو اس کے جسمانی جو اٹھان ہے نفسیاتی، وہ قوامیت کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ بڑے شوق سے مال اپنا خرچ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مال ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہوتی ہیں، نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جن کو اسلامی تعلیمات کا پتہ ہو، اسلامی تعلیمات کا ان کو پتہ ہو کہ میں اس گھر میں کس حیثیت سے آئی ہوں، میرے کیا جو اسٹیٹس ہے، میرا کیا مقام ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا فرمایا جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، قانتات، اپنے شوہروں کی وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ اصل میں پرانی ہم نے اپنی روایات بھی چھوڑ دی ہے نا۔ پرانی عورتیں ادب کے مارے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، اور بڑے فخر سے کہتی تھی میرا مالک آ گیا ہے، میرا سرتاج آ گیا ہے۔ آج وہ روایات ہم نے ساری چھوڑ دی، ادب و احترام والی، تو کر کے بلاتے ہیں، تم کر کے بلاتے ہیں، پھر تمہیں تک بات آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جو نیک عورتیں ہوتی ہیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ پھر حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کس کی؟ شوہر کی ہر چیز کی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اب یہ جو بیوی ہے، اس کی عزت، اس کا جسم، اس کے نام، اس کی کوئی چیز جو ہے کسی کی نہیں ہے سوائے اور شوہر کے، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے نطفے کی حفاظت کرے۔ ہاں، اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو بیوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کو ضائع کرنے کا۔ شی ہیز نو رائٹ، اس کا نہیں ہے، اس کے شوہر کا۔ تو یہ سارا کچھ عورتوں کو کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے عورتوں کی حفاظت کا سسٹم مرد کے حوالے کر دیا کہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو فرمایا وہ عورتیں جن سے تمہیں خوف ہو، نشوز ہونا، نشوز ایسی عورتیں جو مردوں کی مخالف مزاج ہوتی ہیں۔ میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں کھڑپینچ قسم کی عورتیں۔ ہر عورت عورت نہیں ہوتی اور ہر مرد مرد نہیں ہوتا، مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کی ایک قسم ہے۔ کبھی آپ نے عدالتی فارم دیکھا ہو نا، وہاں لکھا ہوتا ہے، جو طلاق کا فارم ہوتا ہے نا،
کہ میری بیوی ناشزہ ہو گئی ہے، وہ یہ قرآن کا لفظ ہے، نشوز سے ہے، ناشزہ، ایسی عورت جو شوہر کے خلاف جذبات رکھتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے۔ تو فرمایا جن عورتوں سے تمہیں یہ خدشہ ہو کہ وہ تمہاری مخالفت اور مقابلے میں کھڑی ہو جائیں گی، تو ان کو بھی قرآن پاک نے اپنے انداز سے اصلاح کی پہلے کوشش کی ہے۔ پہلے نمبر پر کیا کرنا؟ فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، واعظ کرو۔ کس چیز کا؟ بی بی آپ کو میں بڑے اہتمام سے لے کر آیا ہوں، بڑے شان سے لے کر آیا ہوں، بڑی عزت سے لے کر آیا ہوں، اور گھر میں آپ کو بڑے پیار سے احترام سے رکھا ہے، تو آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ تو بیوی ہے، میں تیرا شوہر ہوں، اپنے مقام کو پہچانو، شوہر کا مقابلہ نہ کرو، شوہر کا مقابلہ نہ کرو۔ اگر پھر بھی وہ سیدھی نہیں ہو رہی، پھر دوسرے نمبر پر کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دو، خوابگاہ میں اس کو علیحدہ کر دو۔ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ کافی سزا ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا میاں مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، تو شریف اور نیک عورتوں کے لیے بات بڑی بھاری ہوتی ہے، تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی عورت پھر بھی نہیں سیدھی ہو رہی، تو پھر اللہ نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار بھی سکتے ہو، ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مار وہ جو اس کے جسم پر نشان نہ ڈالے، وہ ہڈی پسلی نہ توڑ دی جائے، اس کے سر نہ پھاڑ دیا جائے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اطاعت کر لیں، تو پھر خواہ مخواہ بہانے بنا کر اس کے خلاف جذبات نہ بناؤ اور اپنے گھر کو تماشا نہ بناؤ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بلند مرتبے والا ہے اور بڑی ذات والا ہے۔ اس کے بعد اگر گھر میں معاملہ سیدھا نہیں ہو سکا، اب کیا حکم قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، اگر تم یہ دیکھو کہ دونوں کے درمیان مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، بٹنے کا نام نہیں لیتا۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی خود آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب ان کی حدود سے یہ چیز باہر نکل جائے تو اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کہا کس کو جا رہا ہے، سبھی کو کہا جا رہا ہے کہ ایک منصف آدمی شوہر کے گھر والوں سے لیا جائے، یا میاں بیوی خود ہی مل کر کے فلاں بندے کو ہم مقرر کر لیتے ہیں اور میری طرف سے فلاں ہو جائے گا، دو منصف مقرر کر لیے جائیں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں نے اصلاح کا ارادہ کیا تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ کو صلح پسند ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے، تو اللہ راستہ نکال دے گا ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبردار ہے۔ اب یہاں میں چاہوں گا کہ شوہر کے فرائض کیا، شوہر کے جو فرائض ہوں گے وہ بیوی کے حقوق ہوں گے، جو بیوی کے فرائض ہوں گے وہ شوہر کے حقوق ہوں گے۔ پہلا جو فرض ہے شوہر کا وہ ہے حق مہر کا دینا۔ حق مہر دینا مرد پر لازم ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معجل عین سے اور مؤجل حمزہ سے، ہمارے اس کو معجل اور غیر معجل بھی کہہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ادھاری ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا تو لڑکے سے میں نے پوچھا کتنا حق مہر لکھوں بیٹے؟ سر جتنا چاہے لکھ لیں۔ میں نے کہا 2 لاکھ لکھ لوں؟ کہتے ہیں لکھ لیں۔ میں نے کہا لاؤ نکالو۔ جی وہ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ بھائی اتنا لکھواؤ جو آپ نے دینا ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کن نے دینا ہے، ہاں معاف کرا لیں گے، اور معافی والا بھی اچھا خاصا ڈرامہ ہے ہمارے یہاں، یہ دینا ہوتا ہے، لہذا اتنا لکھائیں جتنا آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایک تو معجل ہے جو فوری آپ دیتے ہیں، 10 20 30 ہزار دے دیتے ہیں۔ جو معجل ہے جس کو ہم غیر معجل کہیں گے، اس کے اندر ٹائم مینشن ہونا چاہیے، اتنے ٹائم کے اندر میں دوں گا، شوہر کی طرف سے ٹائم مینشن ہونا چاہیے، ٹائم بار ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر
اس کو پتہ کیا سمجھیں گے؟ آن ڈیمانڈ. جب بیوی مطالبہ کرے گی یو ہیو ٹو پے، آپ کو دینا پڑے گا. اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں وہ جی وہ تو مرنے کے بعد دیں گے، مرنے کے بعد دیں گے. اور مرنے کے اوپر تو مال ہی اس کا نہیں رہا تو دے گا کہاں سے یہ؟ آپ وہ ذمہ داری وارثوں پہ ڈال رہے ہیں. یہ قرض ہوتا ہے. مرد کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس کو پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں. اگر نہیں ادا کرے گا تو بندہ مقروض ہوتا ہے. اور اگر اس نیت سے لکھا ہے کہ میں نے تو دینا ہی نہیں ہے تو یہ اپنی بیوی سے بدکاری کر رہا ہے. لہذا اس کو پہلی فرصت میں انڈرسٹینڈنگ کریں آپس میں. ہاں معافی والی بات آپ نے کی. معافی کیسے ہوگی؟ ہمارے ہاں معافی کا بھی عجیب طریقہ کار ہے. 2-3 دن گزرے تو میاں صاحب نے منہ پھلا لیا، منہ سجائے پھر رہے ہیں. بیگم بلاتی اے جی میرے سرتاج، منہ پھلایا ہوا. جی میری بات تو سن لیں. نا جی اکبر معاف کر، اکبر معاف کر. اب وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، رشتہ دار برادری کو چھوڑ کے آئی ہے، شہر بھی چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، اور 3 دن بعد میاں صاحب منہ پھلا لیا کہ اکبر معاف کر. تو یہ معافی نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے، فَإِن تِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ، اگر وہ دل کی آزاد مرضی سے خوشی سے کوئی چیز معاف کر دے، قرآن کہتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس کو مزے لے کر کھاؤ. سارا معاف کرتی ہے، سارا بھی ٹھیک ہے. آدھا معاف کرتی ہے، آدھا بھی ٹھیک ہے. چوتھائی معاف کرتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کی آزاد مرضی ود ہر فری ول وہ معاف کرے. یہ بڑی غلط بات ہے، زیادتی والی بات ہے. تو پہلا فرض مرد کا یہ ہے کہ وہ حق مہر ادا کرنے کا پورا بندوبست کرے. دوسری ذمہ داری ہے نفقہ، بیوی کا خرچہ. خرچے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کی رہائش کا بندوبست، اس کے خوراک کا بندوبست، اس کے لباس کا بندوبست، اور اس کی علاج کا بندوبست. اور اگر تعلیم کا بھی ہو جائے تو جس کا ہم توجہ ہی نہیں کرتے. اگر بیوی کو دینی تعلیم نہیں ہے تو یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ اس کی دینی تعلیم کا بندوبست کرے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں مرد کی قوامیت سے متعلق ہیں. اگر یہ وہ ادا نہیں کرتا تو وہ قوام نہیں ہے. اس کے بعد ہے کہ بیوی کا جو بنیادی ذمہ داری کمانے کی نہیں ہے. اس کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ہاں اگر اس نے یہ حق مہر ادا نہیں کیا تو عورت اس کا مطالبہ عدالت میں بھی کر سکتی ہے، اور عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کے معاہدے کو ختم کر دے. تو ہم نفقے کی بات کر رہے تھے. تو نفقہ جو ہے اس کا کیا معیار ہے؟ اس کا معیار مرد کی صلاحیت پر ہے، اس کی استطاعت پر ہے. قرآن کہتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. جو وسعت والا ہے، مالدار ہے، امیر ہے، تو اپنے معیار کے مطابق نان نفقہ دے گا. وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اپنی حیثیت سے دے گا. یعنی عورت کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے بات. وہ اس کا میاں کلرک ہے، اوپر کے بڑے بڑے مطالبات وہ کرتی ہے، تو اسلام نے اس کو نہیں دیا. تیسرا فرض ہے شوہر کا ظلم سے اجتناب. دیکھیں شادی بندہ کیوں کرتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے، تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان پیار، محبت، شفقت اور رحم کے جذبات رکھے. تو اس نیت سے آپ نے گھر لیا تھا، گھر بسایا تھا، اس کو لائے تھے. ظلم کے لیے تو نہیں لائے تھے.
لہٰذا ظلم سے اجتناب ایک میں نے اس کو ٹاپ ہیڈ دیا ہے، لیکن اس کے آگے بہت سی شکلیں ہیں۔ یہاں مختصراً یہ سمجھ لیں کہ مرد اپنے قوامیت کے جو اختیارات ہیں اس کو ظالمانہ طریقے سے استعمال نہیں کرے گا۔ اب ظلم کی جو صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس کس صورتوں میں ظلم کرتے ہیں لوگ۔ نمبر ہے کہ ایلا، قرآن پاک نے اس کو لیا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ایلا کہتے ہیں ہماری فقہی اصطلاح کے اندر کہ میاں کا اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کی جو میکسیمم مدت رکھی ہے اللہ نے وہ 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد معاملے پر غور کیا جائے گا۔ ہمارے بعض فقہا کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی طلاق پڑ جائے گی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، عورت جانا چاہے تو جا سکے گی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی ایلا کی صورت۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم والی ہے شرط ہے یہ اصلاً ہی ہے، ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد تو عورت کو تکلیف اور ظلم سے بچانا ہے، تو اس میں قسم کھانے اور نہ کھانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہمارے بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر قسم نہیں کھائی تو بندہ ٹھیک ہے 2 تو 3 سال تک جدا رہے، بیوی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے احکامات کی جو علت ہوتی ہے نا، جس وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ رہی ہے، کھیل رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ عورت کو بیوی کو ضرر اور ظلم اور زیادتی سے بچانا۔ شوہر کا بیوی کے پاس نہ جانا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ یا تو عدت کے اس 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے یا طلاق دے دے۔ فرمایا کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے نہ روکو، نہیں وہ تمہیں بھلی لگتی، نہیں اچھی لگتی، چھوڑ دو۔ اچھی روکنا ہے تو ڈھنگ سے روکو، اور روکنے کے لیے پھر وہی چاہیے پیار، محبت اور شفقت، اس کی نیت سے آپ نے روکنا ہے اس کو۔ فرمایا اس کو ضرر دینے کے لیے، زیادتی دینے کے لیے نہ روکو، اس کو جانے دو۔ اب اس کو دیکھیں ایک اور اینگل سے۔ مرد اگر ہے، اصل میں نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بندے کے اخلاقیات اور اس کی عزت اور اس کی عفت کی حفاظت کرنی ہے، اس کی عزت عفت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اخلاقیات کی حفاظت کرنی ہے۔ مرد کیا کرے گا؟ دوسری شادی کر لے گا، ٹھیک ہے نا؟ عورت کیا کرے؟ یہ چھوڑے گا تو کرے گی نا۔ ہاں، یہ چھوڑے گا تو کرے گی نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس سے تم زیادتی نہ کرو۔ میں ستانے کے لیے روکنا، ہمارے تو منہ پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں نا، میں نہ رکھاں گا تے نہ چھوڑاں گا، نہ، یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو اللہ کے نام پہ تم نے کیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا پختہ عہد لیا انہوں نے تم سے کہ تم بحیثیت شوہر ذمہ داریوں کو پورا کرو گے۔ اس طرح ازدواجی تعلقات کا مقصد میں نبی کہا کہ اخلاق کی حفاظت اور عصمت کی حفاظت ہے، تو لہٰذا اس مقصد نیت سے عورتوں کو اس پاس نہ جانا، بیوی کے پاس نہ جانا، یہ بہت بڑی ضرر والی بات ہے۔ ایک اور چیز ہے تنگ کرنا اور زیادتی کرنا۔ اگر آپ کو رغبت نہیں، دلچسپی نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ اس نکاح کے معاہدے کو ہم نے برقرار رکھا ہوا، اللہ کے یہ اس مقصد سے لگا نہیں کھاتی یہ بات کہ نکاح کا مقصد پیار محبت سے رہنا تھا، جب پیار محبت نہیں ہے تو اب کیوں اس کو پھانسا ہوا ہے؟ نہ یہ چھوڑتا ہے نہ وہ جاتی۔ اچھا، اس کے اندر بڑی حکمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس میں میں بات کرتا ہوں اس کے اوپر
ایک اور چیز جو مردوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہے جب بیویاں زیادہ ہوں تو اللہ نے حکم دیا ہے عدل کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اتفاق کرو. اور عدل کے اندر ظاہری عدل کو لیا گیا ہے، باطنی عدل کو نہیں لیا گیا. ظاہری عدل یہ ہے کہ رہنے کا خرچہ، پہننے کا، علاج معالجے کا، سہولتوں کا وغیرہ. جی ہاں، لامحالہ جب بندہ دوسری بیوی لاتا ہے تو کسی وجہ سے لاتا ہے نا. تو پہلی میں وہ چیز نہیں تھی، دلچسپی کم ہو گئی تھی، تو یہ دلی ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، لیکن عدل کرنا پڑے گا. جس کو قرآن کہتے ہیں فَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو. اور لٹکتی کی تشریح ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ عورتیں اس کو تانا نہ دیں تیرا میاں کدھر ہے، تیرا میاں کہاں ہے. لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کا میاں آتا جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد ہے مرد کے حقوق، یعنی عورت کے فرائض. جیسے میں نے آغاز میں کہا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو بھی ان کے بیوی کی حیثیت جو فرائض ہیں وہ یاد دلائے جائیں. اس میں ایک تو پہلی وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ خاوندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور خاوند کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور یہ خود چونکہ عورت اس کی ہے لہذا اپنی حفاظت کو بھی اس کی حفاظت کہا گیا. اس کے راز کی باتیں یہ سارے اس کی امانتیں ہیں اور اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس میں وہ عورت کوتاہی کرتی ہے بیوی تو مرد اپنے قوامیت کے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے، جس کے پیچھے ہم نے وضاحت کر دی ہے. یہاں عورتوں کے حوالے سے چند حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں. اس کا پہلا فرض یہ ہے ان لکم لا یؤتین فرشکم احدا تکرہونہ، کہ کسی ایسے فرد کو گھر میں نہ آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا. کسی ایسے فرد کو گھر میں نہ آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ لا تصدق بشیء من بیتہ الا باذنہ، اس کے گھر سے کوئی چیز خرچ نہ کرے وہ جب تک شوہر اجازت نہ دے. پھر اگر اس نے ایسا کر دیا ہے تو صدقے کا جو اجر ہے وہ شوہر کو ملے گا اور بیوی پر اس کا گناہ ہوگا. اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. تیسرا فرمایا کہ جب شوہر گھر میں ہو تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے رمضان کے، مگر اس کی اجازت سے. پھر فرمایا بہترین عورتیں کون سی ہیں، بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے. اذا نظرت الیہا سرتک، جب تو اس کی طرف دیکھے تجھے خوش کر دے وہ، اور جب تو اس کو حکم دے اس کو پورا کر دے، اور جب شوہر غائب ہو تو اس کے مال کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. تو یہ بنیادی طور پر چند باتیں تھیں.